They cannot have the nuclear bomb, and they're not going to have the nuclear bomb. We don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. صدر ٹرمپ نے ایران پر ایٹمی حملے کا سوال بےہودہ قرار دے دیا. کہا کبھی ایسا نہیں کروں گا, کسی کو بھی ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہیے. امریکی صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنس. کہا ایران کے ساتھ ڈیل کی مجھے کوئی جلدی نہیں, اچھی ڈیل چاہتا ہوں, میں وقت لے رہا ہوں تاکہ دنیا اور امریکہ کے لیے اچھی ڈیل ہو جائے. مہنگائی سے زیادہ یہ بہتر ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ یورپ پر حملے کرے. بولے ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن ان کو خود نہیں پتا وہاں کون قیادت کر رہا ہے. نئی ایرانی قیادت ملک پر کنٹرول کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہی ہے. کہا بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ایرانی معیشت مشکلات میں. بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ایران تیل فروخت نہیں کر پا رہا. ایران اپنے ہرمز کھولنا چاہتا ہے کیونکہ ان کو نقصان ہو رہا ہے. ایران کے پاس تیل ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی. We had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel. The president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of no firing, ceasefire. امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیل لبنان جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان. لبنانی اور اسرائیلی سفیر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن کا بہترین موقع ہے. لبنان کو حزب اللہ سے بچانے کے لیے مل کر کام کرنا شروع کر دیا. اسرائیلی وزیراعظم اور لبنانی صدر سے جلد ملاقات کا منتظر ہوں. لبنانی صدر جوزف اون 3 ہفتوں میں اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو سے ملاقات کر سکتے ہیں. امریکہ میں لبنانی سفیر کے لبنان کی حمایت پر صدر ٹرمپ سے ظاہر تشکر. امریکہ میں اسرائیلی سفیر نے کہا امید ہے کہ لبنان کے ساتھ جلد امن ہو جائے گا. عوام کے درمیان غیر معمولی وحدت دشمن کو کمزور کر دیا. اس نعمت کا عملی شکر ادا کیا جائے تو قومی یکجہتی مزید مضبوط اور فولادی بن گئی. دشمن ناکام ہوگا. ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنئی کا ٹویٹ. کہتے ہیں دشمن میڈیا مہم عوام کے ذہن کو نشانہ بنا کر اتحاد سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. کہیں ہماری غفلت کے باعث دشمن اپنے مذموم مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے. ایران میں کوئی بنیاد پرست یا اعتدال پسند نہیں. ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کو جواب. کہا قوم اور حکومت کے آئینی اتحاد سے جاہر مجرم کو اس کے کیے پر پشیمان بنائیں گے. یہ ہمارے پیارے ایران کی فتح کا راستہ ہے جو جان سے زیادہ قیمتی ہے. اسپیکر باقر غالباف نے ایکس پر لکھا ہمارا ایک خدا, ایک رہبر, ایک ملت اور ایک راستہ ہے. ایران کی کامیابی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. حکومت اور عوام کے فولادی اتحاد اور رہبر انقلاب کی طاقت سے دشمنوں کو پشیمان کر دیں گے. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ایرانی ادارے اتحاد مقصد نظم و ضبط کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میدان جنگ اور سفارتکاری ایک ہی جنگ میں مکمل طور پر مربوط محاذ ہیں. ایرانی پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہیں. امریکہ نے بحر ہند میں ایک اور جہاز پر قبضہ کر لیا. جہاز میجسٹک ایکس چین جا رہا تھا. امریکی فوج نے سری لنکا کے قریب کارروائی کرتے ہوئے جہاز تحویل میں لیا. امریکی فوج نے جہاز تحویل میں لینے کی ویڈیو جاری کر دی. امریکی وزارت جنگ کا کہنا ہے ایران سے منسلک جہاز پر کسی ملک کا جھنڈا نہیں تھا. جہاز ایران کے لیے تیل اسمگلنگ میں ملوث ہے. صدر ٹرمپ کا امریکی بحریہ کو بارودی سرنگیں بچھانے والی تمام ایرانی کشتیوں پر حملے کا حکم. کہا ایرانی بحریہ کے 159 جہاز پہلے ہی سمندر میں ڈوب چکے. امریکی بحریہ میرے حکم پر کوئی ہچکچاہٹ نہ دکھائے. ہمارے جنگی جہاز اپنے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر رہے ہیں. امریکی بحریہ کارروائیوں میں 3 گنا تیزی لائے. سمندری غاروں میں چھپا ہمارا بیڑا امریکیوں کا منتظر ہے. کوئی امریکی جہاز حد پار کرے اسے عبرت کا نشان بنا دیں گے. ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے خبردار کر دیا. کہا پاسداران انقلاب کی تیز رفتار کشتیاں زیر سمندر جدید ڈرون امریکی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں. امریکہ کو اپنے ہرمز کے قریب آنے کی ہمت نہیں. وہ اپنی بحری جہازوں کا انجام دیکھ چکے ہیں. قبضے میں لیے گئے جہازوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. پاسداران انقلاب نے اپنے ہرمز میں جہازوں کو تحویل میں لینے کی ویڈیو جاری کر دی. ایرانی میڈیا کے مطابق جہازوں کو بغیر اجازت گزرنے پر قبضے میں لیا گیا.
آبنۂ ہرمز پر ایران کی کرپٹو کرنسی میں ٹیکس وصولی۔ ایران نے آبنۂ ہرمز ٹول سے پہلی آمدن حاصل کر لی، رقم مرکزی بینک میں جمع۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر حمید رضا نے تصدیق کر دی۔ ٹول سسٹم ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کے دوران نافذ کیا گیا تھا۔ الجزیرہ کے مطابق مجموعی رقم کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ایران نے آبنۂ ہرمز کا ٹول ٹیکس کرپٹو کرنسی کی شکل میں وصول کیا۔ ایران اور امریکہ کو جلد مذاکرات کی میز پر دوبارہ لے آئیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مشاورتی اجلاس میں اظہار خیال، کہا پاکستان مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ اجلاس میں اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انعقاد کے لیے کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ سے رابطوں پر وزیراعظم کو اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا کہنا تھا پاکستان کو چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ چینی سفیر نے خطے میں دیر پا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ ایران اور امریکہ میں کشیدگی کم کرانے کے لیے چین کا پس پردہ کردار۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بیجنگ نے ایران کو مذاکرات میں شامل رہنے کا مشورہ دیا۔ ایرانی تیل کا سب سے بڑے خریدار ہونے کے باعث چین کا اثر و رسوخ نمایاں ہے۔ چین ایران جنگ میں عالمی طاقت کے طور پر کردار بڑھا رہا ہے۔ چین نے سفارتی رابطوں کے ذریعے فریقین کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ چین کے ثالثی خریدار میں بظاہر عدم دلچسپی ظاہر کر رہا ہے۔ ایران امریکہ جنگ نے یورپ کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ ایران کے خلاف جنگ کے نتائج یورپ تک پھیل رہے ہیں۔ ترک صدر طیب اردوغان کے جرمن ہم منصب سے فون پر گفتگو، کہا اس رجحان کو نہیں روکا گیا تو تنازع کے دوران ہونے والے نقصانات کہیں زیادہ سنگین ہوں گے۔ ترکیہ ایران کے ساتھ یوکرین تنازع کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ صدر ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع اہم پیش رفت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر سے ملاقات میں گفتگو، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل مسئلے کے حل کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ملاقات میں اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق سفارتی کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ کراچی کنگز کے پلے آف مرحلے میں رسائی کی امیدیں برقرار۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ خوشدل شاہ نے 14 گیندوں پر 44 رنز بنائے۔ خوشدل نے شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف کو تختہ مشق بنا دیا۔ کپتان ڈیوڈ وارنر نے 63 اور معین علی 39 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ کراچی کنگز نے 200 رنز کا ہدف 8 دن پہلے حاصل کر لیا۔ لاہور قلندرز کے عبید شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاہین نے 4 اوورز میں 51 رنز دیے، کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ خوش دل نے آج پورے پاکستان کو اسپیشلی کراچی والوں کو خوش کیا ہے۔ خوش دل نے جو ناک کھیلی ہے کراچی کو ہوپ دے دی ہے کہ اب بہترین چانس ہے، کیونکہ کراچی کا میچ اب کوئٹہ سے۔ خوش دل نے تو ٹاپ کلاس ناک کھیلا، اور کراچی کا میچ کتنا بڑا پی ایس ایل کا ہوتا ہے۔ ٹورنامنٹ میں رہنے کے لیے، ٹاپ 4 میں رہنے کے لیے میچ جیتنا بڑا ضروری تھا۔ خوش دل نے کراچی والوں کو خوش کر دیا۔ سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ باسط علی نے کہا خوش دل نے امید دلا دی کراچی پلے آف میں جا سکتا ہے۔ کامران اکمل بولے یہ میچ جیتنا ضروری تھا۔ خوش دل نے ٹاپ کلاس اننگ کھیلی۔ اداکارہ شگفتہ اعجاز بنی مہمان، سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا قائم علی شاہ کا۔ عادی نے چٹکلوں سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو جہنم کے گھڑوں سے تشبیہ دے دی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا بھارتی اور چینی شہری امریکہ میں بچے پیدا کرتے ہیں، پھر پورے خاندان یہاں بلا لیتے ہیں۔ ٹرمپ نے لکھا ہے تارکین وطن امریکہ میں فلاحی اور صحت عامہ کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انتظامیہ امریکہ میں پیدا ہونے والوں کو شہریت دینے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں۔ ٹرمپ کے بیان پر بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی۔ ایکس پر لکھا صدر ٹرمپ نے بھارت کو جہنم کہا،
وہ مسلسل بھارت کی بے عزتی کر رہے ہیں اور مودی خاموشی سے سن رہے ہیں۔ مودی کمزور وزیر اعظم ہیں جس کا پورا ملک خمیازہ بھگت رہا ہے۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی آباد کاروں اور انتہا پسند وزراء کی دراندازی ناقابل قبول ہے۔ پاکستان، مصر، ترکیہ، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات نے مقدس مقامات کی تاریخی حیثیت میں اسرائیلی مداخلت کی مذمت کر دی۔ وزیر خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اقصی مسجد کے احاطے میں اسرائیلی پرچم لہرانا اشتعال انگیز قرار دیا۔ عالمی برادری سے اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات روکنے کا مطالبہ۔ لندن میں ایران جنگ کے مخالفین پر چاقو سے حملہ، مظاہرے میں شریک متعدد افراد زخمی۔ واقعہ برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے قریب پیش آیا۔ مظاہرین نے رضا شاہ پہلوی کے حامیوں پر چاقو زنی کا الزام لگایا۔ برلن میں ایران جنگ کے حامی رضا پہلوی پر کیچپ سے حملہ، کچھ افراد نے رضا پہلوی پر کیچپ پھینک کر نفرت کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی اہلکار گھیرا ڈال کر رضا پہلوی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انڈونیشیا کا اپنے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس عائد کرنے کا اعلان۔ سنگاپور کا کہنا ہے آبنائے ملاقہ پر ٹرانزٹ فیس عائد کرنے کی کوشش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آبنائے ملاقہ انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور کے درمیان واقع ہے۔ آبنائے ملاقہ دنیا کی مصروف ترین تیل ترسیل کی آبی گزرگاہ ہے۔ لاہور کے علاقے چرا میں 3 بچوں کا لرزہ خیز قتل۔ شناخت 5 سال کی مومنہ بطول، 4 سال کے مومن رضا اور 1.5 سالہ ام حبیبہ کے نام سے ہوئی۔ خاندان میں گزشتہ روز جھگڑا ہوا تھا۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر بچوں کے والدین، چچا اور دادی کو حراست میں لے لیا۔ کرائم سین بدلنے کی کوشش کی گئی۔ ذرائع نے بتایا شک کا دائرہ چچا کی طرف ہے۔ سابق ایس پی کے بیٹے آغا شہیر پٹھان کی فائرنگ سے ایف بی آر انسپکٹر شدید زخمی۔ کلفٹن میں گاڑیوں کی ٹکر کے بعد دونوں میں تکرار ہوئی تو آغا شہیر نے فائرنگ کر دی۔ زخمی شاہ میر کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ساؤتھ پولیس کا ایس پی کے گھر پر چھاپا، ملزم آغا شہیر گن مین کے ساتھ فرار ہو گیا۔ ایس ایس پی ساؤتھ کہتے ہیں ملزم کی تلاش جاری ہے۔ ملزم کے ساتھ گارڈ کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل میں راولپنڈیز کی پہلی جیت، اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست۔ رضوان 11 نے شاداب 11 کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ راولپنڈیز نے 138 رنز کا ہدف 11 گیند پہلے حاصل کر لیا۔ کپتان رضوان 45 اور کامران غلام نے 42 رنز اسکور کیے۔